اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر جو آپ اقتدار لیتے ہیں تو پھر آپ مجبور ہیں، پھر جو وہ کہیں گے وہ کریں گے. مجھے کبھی بھی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری پارٹی کی شکل دوسری پارٹی جیسی ہو جائے گی، لہذا اس میں چاہے یہ مجھ سے مشورہ لے نہ لے میں ان کے قریب نہیں جا سکتا. جہاں پر اس قسم کے لوگ نظر آئے جن کو میں نے کبھی ہاتھ تک نہیں ملا. ایک زمانے میں یہ سارے کے سارے وزیر ہوتے تھے مشرف کے، جو ہمارے خلاف بیٹھ کر ہمیں برا بھلا کہتے تھے، عمران خان کے منہ پر کہتے تھے، میرے منہ پر بیٹھ کے برا بھلا کہتے تھے. یہ لوگ آج وہاں پر پردھان میں بیٹھے ہیں. تو یہ تو جہاں تک اپوزیشن کر رہی ہے وہی کچھ کر رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، وہ اپوزیشن میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں انفارمیشن میں شاکر، اور آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، بانی کارکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معروف قانون دان بھی ہیں. اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ فروری میں لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور اس کے پہلے وہ استعفے بھی دے سکتی ہے، اور ان استعفوں کے وجہ سے کیا بحران پیدا ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کریں گے. کچھ خان صاحب سے کچھ کوشچن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کریں گے، اور کچھ سینٹ میں خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے قبل بھی خان صاحب نے کچھ مشورے دیے تھے عمران خان صاحب کو کہ یہ خرید و فروخت کیسے روکی جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خان صاحب کا. خان صاحب بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. خان صاحب، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ فروری میں اسلام آباد جائے گی اور استعفے دے گی. اگر استعفے ہو جاتے ہیں تو کیا سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ ہو سکے گا؟ دیکھیے، جہاں تک اپوزیشن کا ہے وہ ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی انہوں نے بھی اسی لانگ مارچ کیے ہیں اور دھرنے بھی دیے ہیں. تو اس لیے ہر اپوزیشن کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ دھرنا بھی دے، اس میں کرے، ریزائن بھی کرے. پی ٹی آئی میں بھی ریزگنیشن دیے گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ جو اسپیکر تھا اس نے ان استعفوں کو کھولا نہیں تھا، ورنہ کھول لیتا تو یہ استعفے منظور ہو سکتے تھے. تو یہ تو جہاں تک اپوزیشن کر رہی ہے وہی کچھ کر رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھی. اب سوال یہ ہے کہ آیا واقعی وہ استعفے دیں گے کہ نہیں؟ مجھے اس پر بہت شک ہے. یہ استعفیٰ صرف ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ استعفے دیں گے، اور استعفے دینے کو ان کے حق میں نہیں جاتے، کیونکہ اس سے یہ اپنی نمائندگی کھو بیٹھیں گے، جو کہ نمائندگی ان کو ملے گی، پنجاب میں ملے گی، سندھ میں ملے گی. سندھ میں تو میجورٹی ان کو ملے گی جو الیکٹ ہوں گے ان میں سے. اسی طرح بلوچستان میں اور کے پی میں بھی کچھ ان کے سینیٹرز آئیں گے. تو کیوں اپنے پاؤں پہ کڑھاڑا تو نہیں یہ ماریں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ استعفے والی بات کوئی سیریس بات ہے. یہ ایک صرف تھریٹ ہے. لیکن اگر دے دیتے ہیں تو اس سے سینٹ کے الیکشن متاثر ضرور ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے 100% جو الیکٹرل کالج اویلیبل نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے نقصان اپوزیشن کو ہوگا، لیکن اس سے جو پروسیس ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہو جائے گی. پھر خاص طور پہ سندھ میں جہاں پر کہ اپوزیشن کے پاس چیف منسٹر ہے، چیف منسٹر ایڈوائز کر کے وہ اپنی پروونشل اسمبلی ڈیزالو کر سکتا تھا. اس صورت میں الیکشنز میں ایک صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی اور ایک سینٹ میں کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ان کا الیکشن نہیں ہو سکے گا. تو اس سے اثر انداز تو ہوگا، لیکن کوئی آئین میں یا قانون میں ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ صوبائی اسمبلی کے ممبران کے استعفے دینے سے سینٹ کا الیکشن رک جاتا ہے. صرف ساری اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے تو پھر رک سکتا ہے. تو خان صاحب، جو سندھ میں اگر استعفے دے دیتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے الیکشن پر تو نہیں پڑے گا کہ باقی الیکشن بھی ملتوی کر دیا جائے؟ اور خاص طور پر جو بات کی جا رہی ہے کہ فروری میں الیکشن کروانے کی بات کی جا رہی ہے کہ فروری میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا کہ وہ اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کریں سینیٹرز کے لیے. دیکھیے، یہ تو ٹھیک ہے، ٹیکٹک ہے کہ اگر وہ فروری میں لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے ارلی الیکشن کرانے میں. لیکن بہت زیادہ ارلی الیکشن نہیں ہوں گے پریکٹیکلی، کیونکہ شیڈیول دیا جائے گا. شیڈیول میں کچھ دن تو لگتے ہیں، تو آخر کار ہوں گے تو مارچ کے شروع میں ہی.
اب اس کا سیاسی کس طرح استعمال ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے ملک کے اندر یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا. سینٹ میں خرید و فروخت کی بات ہوتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ورڈکٹ بھی آ سکتا ہے. کیا اس کی کوئی لیگل ویلیو ہے یا صرف یہ ایک سیاسی بیان ہے کہ شو آف ہینڈ کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کروا لیے جائیں؟ دیکھیں نا آئین بڑا واضح ہے. اس کا عاشق جو ہے 226 میں کہا گیا کہ سارے الیکشن جو ہیں سوائے چند ایک کے جن کا ذکر وہاں پر کیا گیا ان کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. سیکرٹ بیلٹ تو جمہوریت کی جان ہوتی ہے. آپ کیسے یہ شو آف ہینڈ سے یا اوپن بیلٹ سے الیکشن کرائیں گے؟ یہ غلط ہے. یہ سارے جمہوریت کی جو ہے خلاف ورزی ہے. ویسے بھی جس طرح کا الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا جس کو ہم کہتے ہیں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ اس میں شو آف ہینڈس ہو نہیں سکتا. آپ نے پریفرنس دینی ہے ترجیحات دینی ہے. وہ کیسے آپ شو آف ہینڈ سے کریں گے؟ وہ ممکن نہیں ہے. وہ میرے خیال میں جو بھی کوئی اس کی بات کرتا ہے اس کو سینٹ کے الیکشنز کے طریقہ انتخاب کا پوری طرح سے علم نہیں ہے. تو لہٰذا وہ بات تو نہیں چلنے والی. نہ ہی سپریم کورٹ آئین کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے. لہٰذا سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دینا ہے کہ نہیں اس میں سیکرٹ بیلٹ ہو گئی جب تک کہ آئین کی شک جو ہے وہ آپ ایمنڈ نہ کر لیں. خان صاحب ووٹ خریدنے کی بات کی جاتی ہے سینٹ میں تو خریدار تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی بڑے اچھے ہیں جو ووٹ خرید سکتے ہیں جو سینیٹرز کو اکٹھا کر سکتے ہیں. جہاز کی بھی باتیں ہوتی ہیں. جہاز کے اندر ایم پی ایز ایم این ایز کو لایا جاتا ہے بنی گالا. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب کو پریشانی ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں جو ممبر ہیں وہ کوئی اور لے جائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے پریشانی ہو کہ پیسے چلیں گے تو پھر پتہ نہیں ہے کون پی ٹی آئی کا کسی اور کو ووٹ ڈال دے اور کون دوسرا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دے. وہ تو پھر خرید و فروخت ہوگی نا. وہ تو منڈی لگ گئی نا. تو میرے خیال میں ان کو خیال کرنا چاہیے اس قسم کے لوگوں کو جو ٹکٹ دینا ہے یہ تو پی ٹی آئی کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اور جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا بہت غلط ہے. لہٰذا اگر پی ٹی آئی کے اصولوں پہ چلنا ہے تو آپ کارکنان کو جو ہے وہ دیجیے گا ٹکٹ دیجیے گا تاکہ ان کو وہ آئیں تاکہ وہ اس قسم کے لوگ نہ ہوں جن کو نہ کوئی پیسہ دینے کا سوچ سکے اور نہ ہی وہ پیسہ کسی کو دینے کا خود سوچ سکے. لیکن اگر آپ اس قسم کے لوگ لائیں گے جیسے کے پی کے میں لائے گئے جس میں کہ خرید و فروخت ہوئی ہے سب کو پتہ ہے تو ایسے لوگ لائیں گے تو پھر آپ کی پارٹی پر بھی اتنی ہی بدنامی ہوگی جتنی دوسری پارٹیوں پر. جو خرید و فروخت والے ہیں انہیں وزارتیں بھی مل گئی ہیں. غیر منتخب شخص جو ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اور کیا یہ آئیڈیالوجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے؟ ہرگز نہیں بلکہ ان کے خلاف ہی پارٹی بنائی گئی تھی. یہ جو چہرے اس وقت نظر آتے ہیں کوئی کیبنٹ میں کوئی کیبنٹ سے باہر کوئی یوں جو وہ تو سارے وہ چہرے تھے جن کو ہم نے مسترد کیا ہوا تھا. یہ ایک زمانے میں یہ سارے کے سارے وزیر ہوتے تھے مشرف کے جو ہمارے خلاف بیٹھ کر ہمیں برا بھلا کہتے تھے. عمران خان کے منہ پر کہتے تھے میرے منہ پر بیٹھ کے برا بھلا کہتے تھے. یہ لوگ آج وہاں پر پردھان بنے بیٹھے ہیں. ان کا کیا کام ہے پی ٹی آئی؟ میں ان کو پی ٹی آئی کا سمجھتا ہی نہیں ہوں. میرے نزدیک وہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں نہ ان کے چہرے پی ٹی آئی کے. خان صاحب آپ بانی کارکن رہے ہیں پنجاب کے صدر رہے سی سی کے بھی ممبر اور جو بھی اہم فیصلے ہوتے تھے ان کا آپ اہم حصہ ہوتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں یعنی ایک پودا آپ نے لگایا اسے پانی دیا تناور درخت بنایا اب جب وہ تناور درخت پھل دے رہا ہے تو آپ اس پورے درخت کے ارد گرد نظر ہی نہیں آ رہے. کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں ویسے بھی مزاجن اس قسم کے ماحول کا عادی نہیں ہوں. انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. یہ کبھی بھی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری پارٹی کی شکل دوسری پارٹی جیسی ہو جائے گی. لہٰذا اس میں چاہے یہ مجھ سے مشورہ لے نہ لے میں ان کے قریب نہیں جا سکتا. جہاں پر اس قسم کے لوگ نظر آئے جن کو میں نے کبھی ہاتھ تک نہیں ملایا تو لہٰذا چاہے وہ انہیں بھی پتہ ہے کہ میں ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتا. ہاں صاحب اچھی طرح جانتے ایک ایک کے بارے میں ہر بات میں نے بتائی ہوئی ہے. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے کہ ان کو لیے پھرتے ہیں. یعنی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پر جو آپ اقتدار لیتے ہیں تو پھر آپ مجبور ہیں.
پھر جو وہ کہیں گے وہ کریں گے. مجھ جیسا شخص جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر ضروری سیاسی مداخلت کے خلاف رہا ہے, کھل کے لکھا ہے, کھل کے اس کے خلاف مخالفت کی ہے, مشرف کا میں سب سے بڑا مخالف رہا ہوں ایک زمانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ سیاست ملک کی سیاست میں آئے. آج بھی میں اس میں بلیو کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ پارٹی جس کو بنانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے, آج اس کی گود میں بیٹھ گئی ہے جا کے.